اس خواب کے بعد وہ رات بھر سویا نہیں تھا۔ اس کے دل میں کچھ عجیب سی الجھن تھی، کچھ عجیب سی بے چینی اس کو چین نہیں لینے دے رہی تھی۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، کبھی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو جاتا، کبھی زمین پر بیٹھ جاتا، کبھی چاند کو دیکھتا رہتا۔ اس دوران نہ جانے اس نے کتنی ہی سگریٹ کی ڈبیاں خالی کی تھیں۔ وہ اتنے سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگنے لگا تھا اس کا اندر خالی ہو گیا، اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ زمین پہ لیٹا ہی تھا کہ اس کو اذان کی آواز سنائی دی۔ فوراً اٹھا، وضو بنایا اور مسجد کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں جگہ جگہ اسے لگا جیسے وہ گر رہا ہے، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ وہ نیم اندھیرے میں ٹکرے کھاتا ہوا جا رہا تھا، کبھی زمین پہ پڑے پتھر سے اٹک جاتا اور نیچے گر جاتا۔ اس کو لگا جیسے اس کو جان بوجھ کر گرایا جا رہا ہے، اس کو جان بوجھ کر ضعیف کیا جا رہا ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا وہ اپنی جوانی میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا ہے۔ اس کے عمر کے مرد تو ابھی ہنستے ہیں، کھیلتے ہیں، مگر اس کی ہنسی اتنی بے معنی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا وجود اتنا ضعیف کیوں ہو گیا ہے؟ کیا ابھی اس کی عمر ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ ٹکرا کے گر جانے کی؟ کیا یہ عمر اس کے گرنے والی ہے؟ وہ تو ہزار لوگوں کو سہارا دے ہوئے ہے۔ اس کا ایک وجود نہ جانے کتنے ہی گھروں کا چولہا جلاتا ہے، کتنے ہی لوگ اس ایک وجود کی بدولت پڑھتے ہیں، کتنی ہی بیٹیوں کی شادی اس ایک وجود کے ہونے سے ہوتی ہے۔ وہ تو کبھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، عزت سے بغیر دنیا کو بتائے اتنے کام کرتا ہے، ہزاروں لوگوں کی دعائیں لیتا ہے، پھر وہ کیسے ان ٹھوکروں سے گر رہا ہے؟ پھر وہ کیسے اپنا وجود گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد تک پہنچا رہا ہے؟ کیا یہ وہی وجدان ہے جس کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی مدھم نہیں ہوئی؟ کیا یہ وہی وجدان ہے جو اپنے ساتھ ساتھ ہزاروں لوگوں کو ہنسنے پر مجبور کر دیتا تھا؟ کیا یہ وہی وجدان ہے جو محفل کی جان ہوا کرتا تھا؟ یا اللہ، مجھے بس مسجد کے گیٹ تک پہنچا دے، اس سے پہلے میری سانس نہ روکنا۔ اس نے گلی کے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے کہا، جس کا راستہ مسجد کے گیٹ تک جاتا تھا۔ وہ ایک ایک قدم گلی کی دیوار کا سہارا لیے اٹھا رہا تھا، جیسے کوئی بہت بوڑھا انسان مسجد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ 2 منٹ کا سفر اس کو میلوں کے برابر لگ رہا تھا، جیسے وہ چلتے چلتے بہت تھک گیا ہو، اتنا تھک گیا ہو کہ اب ایسا مقام چاہتا ہو جہاں وہ کچھ دیر بیٹھ جائے، کچھ دیر اس کو سکون مل جائے۔ مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہی اس نے لمبی لمبی سانسیں لیں، جیسے وہ لمبا سفر طے کر کے آیا ہو، بہت تھک گیا ہو۔ وجدان مولوی صاحب نے اس کو مسجد کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا، جو کچھ ہی لمحوں میں وہیں بیٹھنے والا تھا، اس دروازے کے بالکل سامنے۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ انہوں نے اس کو اپنے بازو کا سہارا دیا جو گرنے کو تھا، جس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ اندر آؤ وجدان۔ انہوں نے اپنے بازوں کے سہارے سے لاتے ہوئے اس کو کسی طرح مسجد کے اندر کیا۔ اس کو لگا مسجد میں قدم رکھتے ہی اس کے دل میں سکون اتر گیا، اس کے بے جان جسم میں جان واپس آئی ہے۔ مولوی صاحب، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود چلنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا منبر شریف تک پہنچا جہاں مولوی صاحب بیٹھا کرتے تھے، اور وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھا تھا۔ کبھی کبھی عقیدت سے ان کے پاؤں بھی دھوبا لیتا، جیسے کوئی چھوٹا کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہو، ان کی باتیں سن رہا ہو اور ساتھ اس بزرگ کے پاؤں دھو رہا ہو۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ مولوی صاحب آج منبر پہ نہیں بیٹھے تھے، اس کے پاس، اس کے بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے جو شاید کتنی ہی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے جسے سگریٹ کی مہک آ رہی تھی۔ انہوں نے عرصے سے اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی جو زندہ دل لوگوں کے چہرے پہ ہوتی ہے۔ وہ جانتے تھے اس وجدان میں اور اس وجدان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وجدان تو زندہ دل تھا جو بات بات پہ مسکرا دیتا تھا، اونچا اونچا ہنس دیتا تھا، مولوی صاحب کو شعر سنایا کرتا تھا، ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا، گپ لگاتا تھا۔ مولوی صاحب بتائیں نا، کبھی اسکول کے دور میں کسی لڑکی کو آنکھ ماری ہے آپ نے؟ مولوی صاحب اس کی اس بات پر ہنستے تھے۔ اگر کھڑے ہوتے تو پیروں کی جوتی اتار دیتے اور وہ بھاگ کے ان سے دور کھڑا ہو جاتا، دونوں کانوں کو شرارت سے پکڑتا اور مسکرا دیتا۔ مگر یہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا، وہ تو ہنستا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے گردن جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کو نہیں ہوش تھی کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ مولوی صاحب بھی سامنے ہوتے تو سلام کر دیتا، نہیں تو بیٹھا رہتا بغیر کچھ پڑھے۔ وہ کتنے ہی گھنٹوں وہاں گزار دیتا اور بغیر مانگے پھر اٹھ جاتا، جیسے اس نے پہلے سے ہی کچھ مانگا ہے اور اس کے قبول ہونے کا منتظر ہے۔ اس کو پتہ تھا اس کا دل مر چکا ہے۔ وہ جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تھا، وہاں پہ ہر آتا جاتا اس کو دیکھتا اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا۔ وہ ہر ایک کے دل میں گھر کیے ہوئے تھا، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، محلے کا ہر مسئلہ اس سے ڈسکس ہوتا تھا۔ مگر پیچھے کچھ عرصے سے وہ خود اپنے آپ میں نہیں تھا۔ جسم تو اس کا اپنا تھا، مگر روح اس میں کسی اور کی تھی۔ وہ جس وجدان کو سب جانتے تھے وہ مر گیا تھا۔ وہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ تو کوئی روگی تھا، کوئی دیوانہ۔ وجدان، اتنی محبت تم اللہ سے کرو تو کیا کچھ نہیں مل جائے تمہیں؟ مولوی صاحب نے اس کا جھکا سر دیکھ کے بہت نرم انداز میں کہا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ اس نے اپنا سر اوپر کیا۔ اس کا دل ایک دم کانپا اور اس کپاہٹ نے اس کے پورے وجود کو اندر سے ہلا دیا۔ مانسہرہ سے ایبٹ آباد پہنچنے میں ان کو تقریباً 45 منٹ لگے۔
وہ کچھ ہی وقت بعد ایمرجنسی پہنچ گئے تھے۔ زمینہ کو ایمبولینس میں ہی چھوڑے شہاب اور سلطان ڈاکٹر اسلم جدون کے کلینک گئے۔ ہسپتال میں ان کا الگ سے کیبن تھا۔ ان کو ڈاکٹر جدون کا ڈاکٹر بابر خان نے بتایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ شہاب نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب تو آپریشن تھیٹر میں ہیں، کتنے وقت میں آئیں گے یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ہماری بہن ہے ایمبولینس میں، ڈاکٹر بابر نے ہمیں ڈاکٹر جدون کا بتایا تھا، ہمیں ان سے فوراً ملنا ہے۔ شہاب نے پریشانی سے گھڑی دیکھتے ہوئے اس کو بتایا، دیکھیں اگر آپ کی بہن سیریس ہے تو آپ ان کو لے آئیں، اور اگر آپ کو مانسہرہ سے ایبٹ آباد ریفر کیا گیا ہے پھر تو آپ ان کو وارڈ میں لے آئیں جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے۔ نہیں، ہمیں روم چاہیے، ہم اپنی بہن کو وارڈ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ سلطان نے شہاب کو دیکھتے ہوئے نرس کو کہا، فی الحال تو وارڈ میں بھی جگہ ملنا بہت مشکل ہے آپ کو۔ آج ایک کیس آیا ہے، بس گرنے سے 30 افراد زخمی ہوئے ہیں، اور بھی 2-3 ایسے ہی کیسز آئے ہیں، تو آج تو روم ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی بڑی ہسپتال ہے اور آپ کہہ رہی ہیں روم ملنا مشکل ہے؟ اب ہم اپنی بہن کو وارڈ میں رکھیں گے جہاں ہر آتا جاتا اس کو دیکھے۔ سلطان نے جذباتی انداز میں اس نرس کو کہا جو اپنی ہی بات سے تھوڑا سا کنفیوز ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر بابر خان نے ان کو ریفر کیا ہے یہاں۔ نرس نے ڈاکٹر کے آتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کے وضاحت کی، جی جی بالکل، مجھے خان صاحب نے بتایا تھا، لے آئیں آپ پیشنٹ۔ ڈاکٹر جدون نے کلینک کی طرف جاتے ہوئے کہا، لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہی ہیں یہاں روم کوئی نہیں خالی، ہم اپنی بہن کو وارڈ روم میں نہیں رکھ سکتے۔ شہاب نے نرمی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور آرام سے کہا، ابھی تو ہم ان کو روم میں شفٹ نہیں کریں گے خان صاحب نے ان کی کنڈیشن کا مجھے بتا دیا ہے، وہ 4 دن سے بے ہوش ہیں، ہم ان کو آئی سی یو میں رکھیں گے، ان کے ٹیسٹ ہوں گے، ابھی تو ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے، جب ان کو ہوش آئے تو پھر روم میں شفٹ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت بہتر، ابھی آپ ان کو لے آئیں۔ جس حساب سے خان صاحب نے مجھے بتایا ہے ہم سے نہ ہو سکا تو ہم ان کو پنڈی ریفر کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات پر سلطان نے شہاب کو دیکھا جس کا دل شاید اس سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ کیا مطلب مولوی صاحب؟ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے بہت حیرت سے کالی آنکھوں سے مولوی صاحب کی طرف دیکھا۔ وہ کیسے نہیں کرتا اللہ سے محبت؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بندوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، کسی کی دل آزاری نہیں کرتا، پھر وہ کیسے اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، یہ سوال تم اپنے آپ سے کرو وجدان، کیا تم اللہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی اس لڑکی سے؟ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا۔ مولوی صاحب نے ڈائریکٹ اس سے لڑکی کا حوالہ دے کر پوچھا تو وہ ہمیشہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، مگر آج مولوی صاحب نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، اسے منہ پہ پوچھا تھا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ اس نے ایک بار پھر ان کو دیکھا، اس کو سمجھ نہیں آیا مولوی صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا مولوی صاحب اس کو جانتے ہیں، اس کو پتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، پھر وہ کیوں اس سے ایسے پوچھ رہے تھے؟ وجدان پوچھ رہا ہوں میں کچھ؟ مولوی صاحب نے اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی، مولوی صاحب مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ پتر میں یہ پوچھ رہا ہوں جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو کیا اللہ سے بھی اتنی ہی کرتے ہو؟ کیا اللہ کی محبت بھی تم ایسے ہی شدت سے کرتے ہو؟ کیا کبھی تم اللہ کی محبت میں ایسے روئے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم جوگی بن کے مسجد میں بیٹھے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم نے اللہ کو ہی مانگا ہے؟ کیا اللہ کی محبت میں تم رات رات بھر جاگے ہو؟ مولوی صاحب اس سے پوچھتے گئے اور وہ ان کو بغیر پلک جھپکتے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی، اس کو کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں یاد آیا جب وہ اللہ کی محبت میں رویا ہو، جب وہ اللہ کی محبت میں رات رات بھر جاگا ہو، جب اس نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی نیند قربان کی ہو، اس کی حمد و ثنا کی ہو، اس نے اللہ سے اللہ کو ہی مانگا ہو۔ اس کے دل میں ندامت آنے لگی، آنکھوں میں نمی آئی، ہونٹوں پہ ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے پاس مولوی صاحب کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ کیا کہتا ان کو؟ وہ تو ایک لڑکی کی محبت میں جوگی بنا پھرتا تھا، وہ تو اللہ سے ایک لڑکی کو مانگتا تھا، اس نے تو کبھی نہیں کہا اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے تو ہی چاہیے، مجھے تیرے سوا اور کوئی نہیں چاہیے۔ خاموش کیوں ہو گئے وجی؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ مولوی صاحب نے اس کا جھکا سر کانپتے ہونٹ دیکھ لیے تھے، ان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وجی جب تم محبوب سے زیادہ کسی کو چاہو گے تو اس سے کس منہ سے کچھ مانگو گے؟ مولوی صاحب نے اس کے دل پہ دوسرا وار کیا، اس کو بہت غور سے دیکھا جو اب بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ وجی تم مجھے بتاؤ، تمہیں اگر کسی سے کوئی چیز چاہیے ہو، تمہیں پتہ ہو اس کے سوا کوئی تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا اور تم اس سے محبت ہی نہ کرو، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے گا؟ وجی وہ تو رب کائنات ہے، پوری کائنات کا رب، جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، جس کی ایک ایک سانس کا ہم شکر نہیں ادا کر سکتے، وہ ہم سے بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ فقط محبت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں وجی؟ اس کی محبت اس کی مخلوق کے ایک بندے کو وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس سے محبت مانگتے ہیں۔ وجی ایک بات یاد رکھو، اللہ رب العزت
اپنی محبت میں شراکت کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے سے 70 موت سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک شخص کی خاطر اس کی ساری محبتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر بے حسی کی حد تو دیکھو، ہم اسی سے اس کی جگہ کسی اور کو مانگتے ہیں۔ تو کیا کوئی محبوب برداشت کر سکتا ہے اس کا محبوب اس سے کسی اور کو مانگے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وجی پھر وہ تمہیں سکون دے گا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا، اللہ رب العالمین سے اسی کو مانگو، اسی کے ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی محبت فانی ہے۔ وجدان، کیا تمہیں اس دنیا کی محبت نے ایک دن بھی سکون دیا ہے؟ کیا تم اس محبت کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند سوئے ہو کیا؟ اس محبت کے بعد تم کبھی دل سے مسکرائے ہو؟ جس محبت میں تم دیوانے بن گئی ہو، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، کیا اس محبت نے ایک لمحے کے لیے تمہیں سکون بخشا ہے؟ وجدان، یہی محبت تم اللہ رب العزت سے کرتے، اس کی محبت میں دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے، اس کی محبت میں مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے آنسو بہاتے، اس کی محبت میں دیوانے ہو جاتے، اس کی محبت، اس کے محبوب کے نام پہ خود کو قربان کر دیتے، تو کیا تم اسی حالت میں ہوتے جس حالات میں تم ابھی میرے سامنے بیٹھے ہو؟ وجدان، مجھے تمہیں دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ تم نے فقط ایک لڑکی کے لیے اپنا یہ حال بنا لیا ہے۔ تم اتنی شدت سے محبت اس ذات سے کرو تو تمہیں نور ہی نور کر دے گا۔ جتنی صدق دل سے محبت تم ایک لڑکی سے کرتے ہو، اس سے زیادہ اللہ سے کرو، اس کو مانگو وجی، وہ تمہیں مانگنے پہ اپنا آپ دے گا، خود کو تمہارے حوالے کر دے گا۔ تم کبھی اس طرح چل کے نہیں آؤ گے جس طرح تم آج آئے ہو۔ مولوی صاحب نے دکھ سے ایک آہ بھری اور اس کو دیکھنے لگے۔ جو اپنے دل پہ ہاتھ رکھے سر کو جھکائے ان کے سامنے بیٹھا تھا۔ وجی، اس سے زیادہ محبت اپنے محبوب سے کسی نے نہیں کی ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف اپنی انگلی کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ بھی محبت کرتا ہے، اپنے محبت سے محبت کرتا ہے، اپنے احمد سے محبت کرتا ہے۔ چلو وجی، میں تمہیں بتاتا ہوں خدا پاک اپنے محبوب سے کس نوعیت کی محبت کرتا ہے۔ وہ تو تم نے سنا ہی ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی محبت میں زمین آسمان بنائے، یا جہاں بنایا یہ دنیا میں نہیں۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اس نے اپنے محبوب سے اور کس کس انداز میں محبت کی۔ اس نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا ہے، احمد رکھا ہے۔ اب میری بات غور سے سننا۔ ان کا کچھ وقت پہلے کا غصہ نرمی میں بدلا، ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کو اللہ رب العزت کے محبوب سے محبت کا انداز بتانے لگے۔ اب تم محبت کا میم ہٹاؤ تو پیچھے کیا بچا؟ حمد۔ یہی بات ہے نا، انہوں نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو مکمل دھیان سے ان کو سن رہا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا دوسرا نام دیا، احمد۔ اب احمد کا الف ہٹاؤ تو کیا بنا؟ حمد۔ اب مجھے بتاؤ قرآن پاک کہاں سے شروع ہوا؟ قرآن پاک کی پہلی آیت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا رب ہے۔ اب تم اس میں سے پہلا لفظ لو، الحمد، جس کا مطلب ہے تمام تعریفیں۔ اب تم اس میں سے الف لام ہٹا دو، پیچھے کیا بچا؟ مولوی صاحب، حمد۔ اس نے پرجوش ہوتے ہوئے کہا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم سمجھ گئے ہو۔ اب دیکھو وجی، اس رب کے محبوب کی شان تو دیکھو۔ اس رب العالمین نے قرآن مجید کی شروعات ہی اپنے محبوب کے نام سے کی، اور کیا کہا؟ تعریف۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ میرے محبوب، میں دنیا میں تمہیں ایسی عزت دوں گا جو کسی عاشق نے اپنے محبوب کو نہ دی ہو۔ میں تمہیں اس دنیا میں وہ مقام دوں گا جو کسی اور کو نہ ہو، کسی اور کا نہ ہو۔ اس کملی والے کی شان دیکھو، اللہ نے خود بھی اس کی تعریف سے شروعات کی اور پورے جہاں سے اس کی تعریف کروائی۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے ایک گہری سانس لی اور پھر بولنے لگے، محبت تو اللہ نے کی ہے وجی، اس رب نے کی ہے اپنے محبوب سے۔ بدلے میں اس کی محبوب نے اس رب کائنات پہ اپنا آپ لوٹا دیا، اپنا پورا خاندان اس کے نام پہ قربان کر دیا۔ وجی، پہلے اس کے تو ہو جو محبتوں کا حقدار ہے، پہلے اس سے تو محبت کرو جس کو ہماری محبت کے سوا ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ تم اس سے محبت کرتے بھی نہیں ہو، تم اس سے محبت کرتے بھی نہیں ہو اور اس سے مانگتے بھی ہو۔ اللہ کی محبت سے زیادہ کسی کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت ہمیں ذلیل کر دیتی ہے، قدر ذلیل کر دیتی ہے کہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں ہم اسی کے ہاتھوں رسوا ہو جاتے ہیں۔ یہی محبت تم اللہ سے کر کے دیکھو، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، وہ تمہیں کبھی ذلیل نہیں کرے گا، نہ دنیا کے ہاتھوں ہونے دے گا، وہ تمہیں چلتا پھرتا نور بنا دے گا۔ اللہ سے اللہ کو مانگو، اس کی محبت مانگو، اس کے محبوب کی محبت مانگو، اس کی اولاد کی محبت مانگو۔ تم کیا مانگتے ہو؟ ایک عورت؟ محبوب کے حضور کھڑے ہو کے تم ایک عورت مانگتے ہو وجی؟ اس کے لیے مسجد تم گلی کی دیوار پکڑ کے آتے ہو؟ تم اس سے وہ محبت مانگتے ہو جس نے تمہیں صدیوں پرانا کر دیا، تمہیں تمہاری جوانی میں ہی ضعیف بنا دیا۔ مولوی صاحب کا نرم لہجہ ایک بار پھر سخت ہوا۔ ان کے چہرے کی وہ مسکراہٹ جو خدا اور اس کے محبوب کی محبت میں آئی تھی، اس کی محبت پہ پھر غائب ہوئی، اور وہ دل میں ڈر، ندامت، خوف لیے ان کو سنتا رہا۔